اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فرقان المجید وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگ دوستوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے کچھ جمعہ سے واقعہ کربلا کا بیان ہو رہا ہے اور آج بھی انشاءاللہ میں کربلا کا کچھ واقعہ بیان کروں گا۔ حالانکہ پورا واقعہ بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، وقت بھی نہیں ہوتا، اس لیے میں مختصر کچھ باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کی 10 تاریخ کو 3 دن سے اہل بیت پر پانی بند تھا۔ بھوک پیاس سے اہل بیت کا گھرانہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب تڑپ رہے تھے۔ 10 محرم کا دن تھا اور ایک ایک کر کے سارے جانثار شہید ہو چکے ہیں۔ اون محمد بھی دین محمدی پر قربان ہو گئے۔ جوان علی اکبر بھی اسلام کا پرچم بچانے کے لیے اس دین پر قربان ہو گئے۔ قاسم بھی اپنی جان دے کر جام شہادت نوش کیا اور حضرت عباس علمدار بھی اسی دین کے خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور کربلا کا سب سے معصوم ننھا سپاہی یعنی معصوم علی اصغر بھی اپنے باپ کی جھولی میں دم توڑ چکا ہے۔ اس ننھی سی لاش کو دفن کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کی طرف مڑے۔ خیمے کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ مدینے کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ اس طرف سے کچھ گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید ہماری مدد کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ سوار قریب ہوتا گیا، گرد و غبار قریب ہوتا گیا، اور جب قریب آئے تو اس گرد و غبار میں سے ایک سوار اونٹ کو بٹھایا اور اونٹ سے اتر کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور قدم بوسی کی اور عرض کی کہ یا حسین، آپ تو کوفہ بلائے گئے تھے، آپ کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت آپ کہاں ہیں، کربلا میں کیوں ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوفہ والوں نے ہم سے غداری کی، بے وفائی کی اور کوفہ میں بلا کر ہم کو دھوکہ دیا، اور یہ جو لشکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یزیدیوں کا لشکر ہے، اور میرے سارے گھر والے، میرے سارے احباب سب شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر تم کون ہو اور کس لیے یہاں پر آئے ہو؟ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر تم نے میرے ساتھ بات کی تو تمہاری جان پی جانے کا اندیشہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا حسین، میں مدینہ سے آیا ہوں اور میں تمہاری بیٹی صغرا کا قاصد ہوں، صغرا کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور مظلوم جب یہ بات سنی کہ صغرا کا پیغام لے کر آیا تو مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ، تم میری بیٹی صغرا کے قاصد ہو، میرا دل چاہتا کہ میں تمہارے قدم چوموں۔ بھائی، تم نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی اور مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اس احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، بتاؤ میری بیٹی صغرا کیسی ہے؟ قاصد نے اپنی جیب سے صغرا کا خط نکال کر حضرت حسین کے ہاتھوں میں دے دیا۔ امام عرش علی مقام نے بیٹی کے خط کو سینے سے لگایا، چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ابا جان، آپ کی بچھڑی ہوئی بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ ابا جان، آپ تو کہہ گئے تھے کہ 1 مہینے کے بعد تمہارا بھائی علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے گزر گئے ہیں، نہ بھائی علی اکبر آئے، نہ ہی میرے بھائی اصغر کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی میری بہن سکینہ کا کچھ پتہ چلا۔ اور لکھا تھا کہ میں ساری رات آپ کے انتظار میں سوتی نہیں ہوں، صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی آپ کی راہ تکتی رہتی ہوں،
اور ہر آنے جانے والے سے آپ کا پتہ پوچھتی ہوں مگر کوئی آپ کا پتہ نہیں بتاتا۔ ابا جان اب میں اچھی ہوں، میرا بخار بھی ٹھیک ہو گیا ہے، میں بہت اچھی ہوں، اب مجھے اپنے پاس لے چلو، بھائی اکبر کو بھیجو کہ وہ مجھے آ کر لے جائے۔ آپ تو بچوں کے ساتھ دل بہلاتے ہوں گے مگر میں تنہا اکیلی اداس رہتی ہوں۔ اماں جان اور پھوپھی جان بھی جا کر مجھے بھول گئی، اور بھولیں بھی کیوں نہ، ان کے پاس اکبر و اصغر ہیں، اون محمد ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنا جی بہلاتی ہوں گی، مگر مجھ دکھیاری کا کسی نے کچھ پتہ نہیں کیا۔ اچھا میں آؤں گی تو شکایت کروں گی، اور بھائی اکبر سے کہنا کہ بھائی اپنے بہنوں کے ساتھ ایسا وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے، تم نے تو کہا تھا کہ میں خود 1 مہینے کے بعد آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، مگر تمہارا راستہ دیکھتے دیکھتے 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد اس خط میں لکھا تھا کہ ابا جان میں نے بھیا اصغر کے لیے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں، جب آؤں گی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو یہ سلا ہوا کپڑا پہناؤں گی، اب تو وہ چلتا بھی ہوگا اور باتیں بھی کرتا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹی صغرا کا یہ خط پڑھا تو کلیجہ پھٹ گیا اور فرمایا بھائی خدا تمہارا بھلا کرے اور تیرے بچوں کی عمر دراز کرے، جس بچی کا تو خط لے کر آیا ہے وہ میری بیٹی صغرا ہے، اب میں تمہاری اس خدمت گزاری کا کیا بدلہ دوں اور اس تکلیف اٹھانے کا کیسے شکریہ ادا کروں اور تمہاری کیا خدمت کروں؟ گرمی کا موسم ہے، تم دور سے آئے ہو، تمہیں پیاس تو ضرور ہوگی، مگر افسوس کہ میں تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ عمر و سعد نے آج 3 دن سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا ہے، اور آج عین اسی وقت جب کہ اون محمد دین کی آبرو کا قربان ہو چکے ہیں، قاسم و عباس اسلام کی عظمت پر نثار ہو چکے ہیں، جب علی اکبر شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی آن پر شہید ہو چکا ہے، جب مظلوم اصغر صداقت کی سربلندی کے خاطر میری جھولی میں دم توڑ چکا ہے، جب حسین اپنی عزیزوں کو شدت پیاس سے تڑپا دیکھ چکا ہے، جب حسین اپنے ساتھیوں کی لاشیں اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہے، اور جب حسین خود بھی خلافت اسلامیہ اور امانت الہیہ کے حفاظت کی خاطر اپنا سر بھی کٹوانے کو کھڑا ہے، اس وقت اگر حسین کی کوئی آخری خواہش ہے تو یہی خواہش ہے کہ اپنی بیمار بیٹی صغرا کو ایک نظر دیکھ لو۔ اس لیے اے خدا کے نیک بندے، تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میری بیٹی کا خط لے کر آیا ہے، اگر اس خونی میدان میں آ گیا ہے، آج تو نہیں کل اس احسان کا بدلہ میں تمہیں حوض کوثر کے جام پلا کر ادا کروں گا۔ اس شخص نے بھی یعنی اس سوار نے بھی جنگ میں جانے کی اجازت چاہی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ تمہیں جنگ نہیں کرنی، بلکہ میرا پیغام تمہیں مدینے میری بیٹی صغرا تک پہنچانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایک نیکی اور کرو، میرا پیغام بھی میری بیٹی تک پہنچا دو، اور جو کچھ بھی تم نے یہاں پر دیکھا ہے کربلا میں اور اس کو جا کر بتا دینا، اور کہنا کہ بیٹے اون محمد قربان ہو چکے ہیں، قاسم و عباس دفن ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکا ہے، اور جس اصغر کے لیے تم نے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں وہ تمہارا بھائی اصغر بھی دم توڑ چکا ہے، اور جن کو تو یاد کرتی ہے، دن رات یاد کرتی، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور تیرا باپ حسین بھی اب صرف چند لمحوں کا مہمان ہے، مگر یہ گواہی دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے خط کو پہلے سینے سے لگایا، پھر چوما، پھر کھول کر پڑھا۔ اے میری بیٹی کے قاصد، اب تو یہاں سے جلدی نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تجھے بھی قتل کر دے اور میرا پیغام میری بیٹی تک نہ پہنچ سکے۔ بیٹی کے قاصد کو ودا کہہ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کے لاش کے پاس آئے اور کہا کہ اکبر دیکھ تیری بہن صغرا نے خط بھیجا ہے، اور بیٹی صغرا مدینے میں ہم سب کا انتظار کر رہی ہے، تمہارے شکایت کر رہی ہے تمہاری کہ بھیا نے مجھ سے کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد آ کر لے جاؤں گا۔ دیکھ، اور یقیناً یہ خط سن کر، یہ باتیں سن کر علی اکبر کی لاش بھی تڑپی ہوگی۔ پھر بیٹی کا
بیٹی سغرا کا خط لے کر خیموں میں گئے اور تمام لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ سن کر تمام اہل بیت رونے لگے، ایک کوہرام مچ گیا اور ایک حشر برپا ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنی بچھڑی ہوئی سغرا کے خط کو سینے سے لگایا اور چوما۔ دوستو ذرا غور کرو کہ وہ کیسا سما ہوگا کہ جس وقت سغرا کا خط ملا ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا رنج پہنچا ہوگا کہ یہاں پہ تو کربلا میں سب شہید ہو چکے، ادھر میری بیٹی سغرا بھی مدینے میں چین سے نہیں بیٹھی ہے، وہ بھی ہمارے لیے تڑپ رہی ہے اور پھر ہم اس کو دوبارہ کبھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ آپ لوگ بھی بیٹی کے باپ ہیں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیں دور ہو، سفر پہ ہو، کہیں دور ہو اور پھر بیٹی سے دوبارہ ملنے کا کوئی چانس نہ ہو تو آپ پر کیا گزرے گی، ذرا اندازہ لگا کر اس کا واقعہ کو غور سے سنیے گا۔ بہرحال بیٹی کا خط سنا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پھر آئے اور بڑی بہادری کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کرنے لگے، اور یہاں تک کہ آپ کی تیز رفتار تلوار جو ہے وہ بجلی کی طرح چمکتی تھی اور دشمنوں کا سر دھڑ سے الگ کیا کر دیتی تھی۔ مگر جب دشمنوں نے دیکھا، یزیدیوں نے دیکھا کہ ہم حسین پر قابو نہیں پا رہے ہیں، تو عمرو سعد نے للکارا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم سب مل کر اچانک اس پر حملہ کرو ورنہ ہم لوگ حسین پر قابو نہیں پا سکتے۔ تمام فوجیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ آخرکار خولہ نے تیر چلا کر امام پاک کی ایک تیر چلایا خولہ نے، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر لگا، اس پیشانی پر لگا جس پیشانی کو نبی بوسہ دیتے تھے، جس کو علی چومتے تھے اور جس کو فاطمہ بوسہ دیا کرتی تھی۔ آپ کو چکر آ گیا، عمرو سعد نے سمجھا کہ زخم کھا کر گر گئے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے۔ تو عمرو سعد کو سامنے آتا دیکھ کر امام حسین نے فرمایا کہ دور ہو جا میری آنکھوں سے کمینے۔ وہ وقت پیچھے ہٹا اور شمر سے کہا کہ دیکھتے کیا ہے، اب وقت ہے، ہمت کرو اور اپنے پورے دستے کو لے کر حسین پر ٹوٹ پڑو اور حسین کو اپنے نرغے میں لے لو۔ حالانکہ شمر نے حضرت امام حسین کو اپنے نرغے میں لے لیا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، مگر پھر بھی حسین پر قابو نہیں پا سکے تھے۔ وہاں پر شمر نے ایک مکاری چلی، ایک چال چلی اور کہا کہ وہ دیکھو پردے سے زینب باہر نکل آئی۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو اسی دوران یہ برچھی چلائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پار ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گرے، اور جب گرے گھوڑے پر تو شمر لائن آگے بڑھا اور آپ کے اس سینے مبارک پر سوار ہو گیا جس کو نبی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، جس کو علی بوسہ دیا کرتے تھے اور جس کو فاطمہ چوما کرتی تھی۔ جمعہ کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ شمر لعین حضرت فاطمہ کے لال کے سینے پاک پر سوار تھا۔ امام مظلوم نے پوچھا کہ کون سا وقت ہے؟ شمر نے جواب دیا کہ جمعہ کی اذانیں ہونے والی ہیں۔ جگر گوشہ بطول نے فرمایا کہ خدا کے لیے ذرا ٹھہر جا، میں بارگاہ رب العزت میں 2 فرض ادا کر لوں۔ اب دیکھیں کہ امام حسین گھائل ہیں اور شہید ہونے والے ہیں، مگر اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک ہم ہیں اور ایک ہماری حالت کہ ہم خوشحال ہیں، ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، تو کہتے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حسین کو جیل جان سے چاہنے والے ہیں، مگر نماز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم جان بوجھ کر نماز قضا پہ قضا کرتے رہتے ہیں، ہمیں نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب ادھر دیکھیں کہ شمر آپ کے سینے مبارک پر سوار ہو چکا ہے اور پھر بھی آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیں۔ وضو تو اپنے خون سے وضو تو کر ہی چکے تھے، قبلہ رخ ہو گئے اور تہ خنجر بھی 2 رکعت نماز ادا کر گئے، اور پھر ادھر کوفہ کے ریگستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور ادھر شمر نے فاطمہ کے لال کے گلے پر خنجر چلا دیا، اور اس طرح مظلوم کربلا کے میدان میں ذبح عظیم کی عملی تفسیر بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرب کے صحرا میں مینا کے مقام پر اپنے بیٹے کی قربانی دی، مگر اس کا ظہور نہ ہو سکا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح کر دیا گیا، مگر ان کو پھر بھی
ان کے دلی ارادوں کے پیش نظر انی جاعلک للناس امامہ کا اعزاز خدا کی طرف سے مل ہی گیا، مگر کوفہ کے اس ریگستان میں کربلا کے مقام پر جو قربانی دی گئی اس کا ظہور بھی ہو گیا، اور یہ ذبح ہونے والا کوئی دمبا نہیں تھا بلکہ خود حضرت حسین نواسہ رسول تھے، جگر گوشہ بطول تھے اور نور نگاہ علی تھے، جو خدا کے سامنے ذبح ہوئے، نبی کے علم میں ذبح ہوئے، حسین اپنی نانا کے امت کے ہاتھوں ذبح ہوئے، تو پھر آپ کی امامت و خلافت پر کسی قسم کا اعتراض کرنا بے دینی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب امام حسین شہید ہو چکے، ادھر بی بی شہر بانو اور سیدہ زینب صبح سے رو رو کر تھک چکی تھیں اور آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھیں، مگر وہ ایک قیامت خیز منظر دیکھ رہے تھے۔ نظریں اٹھائیں تو سید مظلوم کا سر نیزے پر تھا، دونوں کی چیخیں نکل گئیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو پھر دیکھا کہ دوش مصطفیٰ علیہ السلام کے سوار کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بہن زینب سے ضبط نہ ہو سکا اور آواز دی کہ اے مرسعد، اگر ہمارا سب کچھ لوٹ لینے کے بعد بھی تیری عداوت کی آگ نہیں بجھی تو ذرا اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا دے تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اپنی جھولی میں اٹھا لوں اور پھر تیرے گھوڑے شہید بھائی کے ساتھ اس کی بہن کو بھی کچل دے۔ امام پاک کا گھوڑا، امام پاک کا وفادار گھوڑا میدان کربلا میں کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر دوڑتا اور زمین پر اپنا سر مارتا تھا کہ بی بی زینب کے پاس کس منہ سے جاؤں، اور جب وہ میری پیٹھ پر اپنے بھائی حسین کو نہ دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ آخر وہ سید مظلوم کے خون میں اپنے منہ کو ڈبو کر زمین پر سر پٹکتا ہوا خیموں میں گیا۔ سیدہ عالم نے گھوڑے کو خالی دیکھ کر گریہ وزاری کی کہ جس سے عرش کا دل بھی دہل گیا۔ گھوڑے نے پاک بی بی کے قدموں میں سر جھکا دیا اور زبان حال سے جواب دیا کہ اے پاک سیدہ، میرے بھی جسم پر سینکڑوں تیروں اور نیزوں کے زخم ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھ لے۔ اب اس سے بڑھ کر اور قیامت کیا ہوگی اور اس سے زیادہ حشر کیا برپا ہوگا کہ جب یزیدی لشکر اہل بیت کے خیمے کو آگ لگا رہا تھا اور لٹے ہوئے قافلے کا ساز و سامان لوٹ رہا تھا اور ناموس رسالت کے سروں پر سے چادریں تک چھین رہا تھا، ایک خیمہ جلتا دیکھ کر نبی کی نواسیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں، دوسرا بھی جل جاتا تو تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں، تیسرا بھی جل جاتا تو چوتھے خیمے میں دوڑ جاتی تھیں۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ کبھی شہر بانو کے دامن سے لپٹ کر یا محمد کی دعائیں دیتی اور کبھی پھوپھی زینب کے گلے لگ کر پناہ ڈھونڈتی تھی۔ مسلم کی بچی بھی کبھی خیموں کی دریاں اوپر لے کر اپنے جسم کو چھپاتی اور کبھی کسی جلی ہوئی ٹاٹ کے ٹکڑے سے اپنے سر کو ڈھانپتی۔ حضرت فضہ جو کہ حضرت امام حسین کی کنیز تھی، اس نے اپنے غلامی کا حق ادا کیا کہ اپنے چادر پھاڑ کر آدھی شہر بانو کے سر پر دے دی، آدھی سیدہ زینب کے اوپر اٹھا دی۔ حضرت زینب نے فرمایا فضہ اپنے پردے کا بھی کچھ خیال رکھو، تو عرض کیا کہ میں تو لونڈی ہوں۔ اس قیامت کی گھڑی میں بھی شمر لعین نے آواز دی کہ حسین ابن علی کی بہن میرے سامنے آ جائے، تو جلے ہوئے خیمے سے ایک کونے سے کسی نے للکارا کہ لعین خبردار، علی کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ اور یہ آواز حضرت امام زین العابدین کے تھے، جنہوں نے تلوار لے کر اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ شمر نے ارادہ کیا کہ عابد کو بھی قتل کر دینے سے سادات کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور نسل حسین کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، کہ پردے سے آواز آئی کہ اے خبردار، اگر کسی نے عابد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ابھی قیامت برپا کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے وہاں جو کچھ بھی ہوا راوی نے سارا بیان کیا، اور میں یہاں پہ صرف ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ حضرت ام سمیہ نے جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اسی دن حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا مدینے میں، اور مکے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان حال میں ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے سے غرد و غبار پڑا ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کہیں دور سے سفر سے آ رہے ہیں۔
تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایسی حالت کیوں ہے، یعنی آپ اس طرح کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے نواسے حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک غم حسین کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے روضہ انور میں تڑپ گئے، پھر اپنے دوش مبارک سوار کی شہادت گاہ میں پہنچے اور اس لمبے سفر کا گرد و غبار آپ کے چہرے مبارک پر پڑ گیا، تو پھر اس نبی کی امت پر لازم ہے کہ غم حسین کو قیامت تک زندہ رکھے۔ اس لیے میں بھی اس حقیقت کا قائل ہوں کہ غم حسین کو بہر صورت زندہ رکھا جائے، مگر اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یاد حسین کو صرف محرم کے 10 دنوں میں ہی مخصوص اور محدود کر دیا جائے، اس عظیم قربانی کے لامحدود غم انگیزوں کو محدود کر دیا جائے۔ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ حسینی عظمت کے اس راز کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے کہ فاطمہ کے لال کے شہادت عظمیٰ کے جاسوس صدمے کو چند دنوں کی آہو بقا سے پورا نہیں کیا جا سکتا، اور اہل بیت کی مظلومیت، آل مصطفیٰ کی بے کسی اور حضرت حسین کی قربانی کے دردناک حادثے کو سال کے صرف 10 دنوں میں آنسو بہا کر مقام حسین کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں گریہ وزاری بھی ہوتی ہے، آنسو بھی بہائے جاتے ہیں، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں اور غم حسین میں ماتم بھی کیا جاتا ہے، مگر مجھ سے پوچھو تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تو امام حسین کے لاش پر سیدہ زینب کے گرائے ہوئے ایک آنسو کی قیمت بھی نہیں ہے، یہ تو علی اکبر کے بدن پر لگے ہوئے تیروں کے ایک زخم کا صلہ بھی نہیں ہے، یہ تو مظلوم علی اصغر کے آخری ہچکی کا بدلہ بھی نہیں ہے، اور یہ تو عابد بیمار کے پاؤں کے بیڑیوں کی ایک جھنکار کا بھی حق نہیں ہے، تو پھر امام حسین کی یاد کو سال کے 10 دنوں میں محدود کر دینا بے انصافی ہے، اور غم حسین کو محرم کے چند دنوں تک مخصوص کر دینا حماقت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اور نسل انسانی سے کہتا ہوں کہ اور پھر تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آؤ، اگر دنیا میں عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو غم حسین میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ، تمہارے رگ رگ میں یہ صدمہ سما جائے، تمہارے خون کے ایک ایک قطرے سے غم حسین کا دریا ابل پڑے، تمہارا ہر دن یوم حسین ہو اور تمہارا ہر رات شب عاشورہ۔ پھر اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کے بعد بھی اپنے روضہ اقدس میں مکمل طور پر زندہ ہے، اور آپ جب چاہیں اور جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات اب یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔